بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، بنو قریظہ مدینہ منورہ کا ایک معروف و مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا جو اپنا وطن شام چھوڑ کر یہاں آیا اور وادی مہروز کے قریب جو مدینہ کے مشرق میں واقع ہے آباد ہو گیا۔ یہاں انہوں نے قلعے بنائے اور رفتہ رفتہ یہ علاقہ انہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ امن معاہدہ کر رکھا تھا جسے ان یہودیوں نے مشرکین کے اکسانے پر غزوہ خندق کے موقع پر توڑ دیا اور عہد شکنی کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنو قریظہ بھیجا۔ چنانچہ جب یہ افواہ درست نکلی تو پیغمبر خدا نے 23 ذی-القعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد 3000 صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تاکہ ان کے عہد شکنی کی سزا دی جا سکے۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا اور صرف تیروں سے جنگ ہوتی رہی۔ اس تمام عرصہ میں بنو قریظہ کی مدد کے لیے مشرکین وغیرہ میں سے کوئی بھی آگے نہ آیا اور بالآخر انہیں شکست فاس کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 700 یہودیوں کو گرفتار کر کے معاہدے کے مطابق قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے ان کے مال ضبط کر لیے گئے، جن کی تقسیم کا اختیار پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ انہی اسیر عورتوں میں ایک خاتون ریحانہ بھی تھیں جو کہ بنو قریظہ کے سردار شمعون بن زید کی بیٹی اور حکم کی بیوی تھیں۔ ابن سعد علیہ رحمہ کے مطابق آپ زید بن عمرو خنافہ کی صاحبزادی تھیں جو کہ بنو نذیر سے تھا اور آپ کی شادی حکم نامی یہودی سے ہوئی تھی جو کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن سعد روایت نقل کرتے ہیں کہ ریحانہ کا شوہر حکم ان کی بہت عزت اور محبت کرنے والا تھا، اسی لیے آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے بعد کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ لیکن غزوہ بنو قریظہ ان یہودیوں میں شامل تھا جو قتل کر دیے گئے تھے اور حضرت ریحانہ ان خواتین میں شامل تھیں جنہیں اسیر بنایا گیا تھا۔ حضرت ریحانہ خود کہتی ہیں، میں ان خواتین میں شامل تھیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے مجھے علیحدہ فرما دیا اور اس میں خدا کو میرے لیے بھلائی اور خیر منظور تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ام منظر بنت قیس کے گھر چند ایام کے قیدی قتل کر دیے گئے اور لونڈیاں بھیج دیں، یہاں تک کہ قیدی قتل کرو غلام بانٹ دیے گئے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ سے شرمانے لگی۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لو تو رسول اللہ تمہیں اپنے لیے چن لیں۔ میں نے عرض کیا، میں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا اور 500 درہم حق مہر پر مجھ سے نکاح فرما لیا کہ جس طرح دیگر امہات المومنین کے مہر تھے، ام منظر کے گھر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شب عروسی گزاری اور دیگر ازواج کی طرح میری باری بھی مقرر فرما دی اور مجھ سے پردہ کرایا۔ ام المومنین حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہت عزت اور خیال فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے مجھ سے کہا، کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو قریظہ کے قیدی مانگ لیتی
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی آزاد فرما دیتے۔ آپ نے جواب دیا، خلوت سے پہلے ہی تمام قیدی بانٹ دیے گئے تھے۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 6 ہجری میں ہوا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ انتقال فرما گئیں اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ابن سعد علیہ رحمہ نے ہی ایک اور روایت نقل کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام پیش کیا، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوتنوں سے سخت غیرت آئی، جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک طلاق دے دی، مگر یہ اپنی جگہ پر جمی رہی اور طلاق کا بے حد غم کیا اور ہر وقت روتی رہتی۔ پھر ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو آپ سے رجوع فرما لیا۔ اسی زمن میں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام منظر سلمہ بنت قیس کے گھر بھیجا تو آپ وہاں رہیں، حتیٰ کہ ایک حیض کے بعد آپ پاک ہو گئی تو ام منظر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر چاہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں اور چاہو تو لونڈی ہی رہو۔ بولی، یا رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا لونڈی بن کر رہنا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث سہولت ہے، بس آپ لونڈی ہی رہیں، حتیٰ کہ وفات پا گئیں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ پر سلام پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی قوم کے دین پر قائم رہوں گی۔ آپ کا انکار کرنا حضور کو بہت گراں گزرا اور آپ ان کے پاس سے تشریف لے گئے۔ جب آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے قدموں کی آہٹ سنی اور فرمایا، یہ ابن سعیہ ہیں اور ریحانہ کے اسلام قبول کرنے کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ آپ کی پیشین گوئی ہمیشہ کی طرح سچ ہوئی۔ ابن سعیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریحانہ ابن سعیہ مسلمان ہو گئی ہیں، پس حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ تا دم وفات لونڈی کی حیثیت سے ہی رہیں۔ یہ تمام روایات طبقات ابن سعد سے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت ابن ہشام جلد 2 میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ الصبابہ میں ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں بطور کنیز رہیں، جبکہ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال حجۃ الوداع سے واپسی پر ہوا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ریحانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی تھیں۔ مختصر یہ کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور جوانی میں ہی رحلت فرما گئیں۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنی بیٹی کو رسول اقدس
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں باز رکھنے اور اپنی مشیت کے تابع بنانے سے عاجز آ جانے کے بعد ہر دم اسی سوچ و بچار میں پڑا رہتا کہ اب میں قریش کے سامنے کس منہ سے جاؤں، وہ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میرے جیتے جی بیٹی آبا و اجداد کے دین کو ترک کر چکی ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی رملہ اور داماد پر ناراض ہے تو انہوں نے ان دونوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ ان دونوں کا مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاوند عبداللہ بن حجش ان مہاجرین میں سر فہرست تھے جو دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ گاہ کی طرف سرپٹ بھاگ نکلے تھے، لیکن ابو سفیان بن حرب اور دیگر زمائے قریش کو یہ بات بڑی شاک گزری کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل کر سرزمین حبشہ میں چین و آرام کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ قریش نے نجاشی کے پاس اپنا قاصد بھیجے تاکہ وہ اسے مسلمانوں کے خلاف کریں اور پرزور یہ مطالبہ کریں کہ پہلی فرصت میں انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ کوئی غیرت مند انسان سن نہیں سکتا۔ نجاشی نے ان قاصدوں کی باتیں سننے کے بعد مہاجرین کو زمعہ کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے دین کی حقیقت اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق نظریات معلوم کیے، اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ قرآن مجید میں چند آیتیں سنائیں۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآنی آیات کی تلاوت سنائی تو نجاشی بے بسی کے عالم زاروں کی طرح رونے لگا، اتنا رویا کہ آنسوں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور ان سے کہنے لگا یہ آیت جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا بالکل اسی نور کی طرح یکساں ہے جو ایک منبع سے پھوٹ رہا ہو۔ پھر اس نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے ہر اس شخص کی حمایت و حفاظت کا اعلان کر دیا جو پناہ لینے کی خاطر ہجرت کر کے اس کے ملک میں آ جائے، لیکن ایوان حکومت کے دیگر زمائے بدستور عیسائیت کے پیروکار رہے۔ حبشہ پہنچ جانے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آیا کہ اب دکھوں کے دن بیت چکے، دشوار گزار اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر امن و سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا سخت امتحان لیا جائے جس سے عقل مندوں کی عقل و دانش کی فہم و فراست رنگ رہ جائے، اور پھر اس کٹھن ابتلا سے کامیاب و کامران نکل کر عز و شرف کی چوٹی پر جلوہ افروز ہو سکے۔ ایک رات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر لیٹی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خاوند ایک گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بہت بری طرح غوطے کھا رہا ہے اور رات بھر تاریک ہے۔ وہ یکدم اپنی نیند سے گھبرا کر اٹھی، اس خواب سے بہت مضطرب اور بے چین ہوئی، لیکن اس نے اپنا یہ خواب نہ خاوند کو بتانا پسند کیا اور نہ ہی کسی اور کو۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ ابھی اس منحوس رات کے بعد آنے والا دن ختم نہیں ہوا تھا
کہ اس کا خاوند عبداللہ بن حجش مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے لیے میخانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت شراب نوشی سے سیراب ہی نہ ہوئی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، چاہے وہ طلاق حاصل کرے یا چاہے تو عیسائیت قبول کرے۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشانی میں مبتلا ہو گئیں اور 3 صورتیں فوری طور پر ان کے سامنے آئیں۔ یا تو وہ اپنے خاوند کی بات مان کر عیسائیت قبول کریں اور اس طرح اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو اپنا مقدر بنا لیں۔ یہ راستہ وہ کسی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتی تھیں، خواہ ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کے گھر مکہ معظمہ واپس لوٹ جائیں، جو ابھی تک کفر و شرک کا قلعہ اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں مقہور و مغلوب ہو کر زندگی کے دن پورے کریں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ سرزمین حبشہ میں تنہا زندگی بسر کریں، نہ ان کا وہاں کوئی خاندان تھا، نہ وطن اور نہ ہی مددگار۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کشائش پیدا نہ کر دے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا خاوند عبداللہ بن حجش عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دن پھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی اور خوشحالی اپنے سنہرے پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہو گئیں۔ ایک روز چاشت کے وقت باد نسیم اپنے دامن میں بھینی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ صبح کی نورانی کرنیں چاند کی مانند چمک رہی تھیں، فضا معطر تھی، موسم دلربا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مسرت و شادمانی کا یہ پیغام لیے رقص کناں تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ ابرہہ کو کھڑا پایا۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حضرت محمد یا اسلام نے آپ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ سلامت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کو عقد نکاح کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ آپ بھی جسے چاہیں اپنا وکیل بنا لیں۔ یہ خبر سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اس خادمہ کی بلائیں لینے لگیں اور وارفتگی کے عالم میں اسے دعا دینے لگی کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خیر و برکت سے نوازے، اور اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کے پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفہ دے دیں۔ آج ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مسرت و شادمانی کے اس موقع پر اگر دنیا کے خزانوں کی مالک ہوتی تو وہ بھی اس خادمہ کو بطور تحفہ عنایت کر دیتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کرتی ہوں، کیونکہ وہ رشتہ میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزہ زار اور سایہ دار درختوں کے جھرمٹ میں واقع عالی شان محل کے ایک خوبصورت
اور آراستہ و پیراستہ وسیع حال میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پروکار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن سعید بن عاص اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، محفل جم گئی تو نجاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں امن دینے والے، کمی کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پیغام ملا ہے کہ آپ ام حمیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان کی ان سے شادی کر دوں، اور میں یہ مطالبہ مانتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سفیان کا مہر 400 دینار مقرر کرتا ہوں۔ پھر یہ 4 دینار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وکیل خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیے۔ پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اس سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔